السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا جو کہ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، اپنے کام میں مگن اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ آگے اس کی زندگی میں کیا ہوا جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ وہ صرف مچھلیوں کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا تھا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلے کی شکار کی ہوئی مچھلیاں ختم نہ ہو جاتیں تو تب تک دوسرے شکار کے لیے نہ نکلتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مچھیرے کی بیوی مچھلی کاٹ رہی تھی تو ایک چمکتا دمکتا موتی اس مچھلی کے اندر سے نکلا، تو مچھیرے کی بیوی مچھیرے کے پاس گئی اور کہا، سبحان اللہ، دیکھیے تو صحیح، سرتاج کے اندر سے کتنا چمکتا دمکتا موتی نکلا ہے مچھلی کے پیٹ سے۔ اس پر اس کے شوہر مچھیرے نے کہا، لاؤ میری بیوی مجھے دو، لگتا ہے آج ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، میں اسے بیچ دوں گا۔ آج ہماری خوراک میں مچھلی کے علاوہ کیا پتہ ہم کچھ اور بھی کھا سکیں جو اس سے رقم حاصل ہو۔ یہ کہہ کر مچھیرا قریبی سونار کی دکان کے پاس پہنچا اور اندر داخل ہو کے کہا، السلام علیکم۔ وہاں سے جواب، وعلیکم السلام۔ مچھیرا، بات یہ ہے کہ مجھے ایک مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی عظیم الشان موتی ہے، میرے پاس تو ایسا قیمتی موتی خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا مال، دکان اور اپنا سارا مال ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت میں تب بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ایک کام کرو، تم ہی پاس والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اس کو سارا قصہ سنا دیا۔ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسی کون سی خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اس نے جب موتی دیکھا بے اختیار چیخ اٹھا، اللہ، پروردگار کی قسم، اس ایسے موتی کو خریدنے کی میری کوئی استطاعت نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی اتنا خزانہ، لیکن میرے پاس اس بات کا حل ہے کہ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ کہ ایسا موتی خریدنے کی اس کی ضرور حیثیت ہوگی۔ اس کے بعد مچھیرا شہر کے والی کے پاس پہنچ گیا اپنے قیمتی موتی کے ساتھ۔ مچھیرے نے شہر کے والی کے پاس حاضر ہو کر تمام قصہ سنا دیا اور کہا کہ یہ ہے میرا موتی اور یہ ہے میرا قصہ۔ جب شہر کے والی نے موتی دیکھا تو کہنے لگا، سبحان اللہ، میں تو ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت ادا کروں گا؟ تم ایک کام کرو کہ میرے خزانے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، تم 6 گھنٹے گزارنا اور وہاں جتنا مال لے سکو لے لینا، جتنا مال جمع کر سکو لے لینا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں اس موتی کو خریدنے کا۔ مچھیرا والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ رہ گیا۔ اتنا بڑا عظیم الشان کمرہ 3 حصوں میں بٹا ہوا، ایک حصہ عالیشان کھانوں سے بسا ہوا، ایک حصہ زیور سونے جواہرات سے بھرا ہوا اور ایک حصہ نرم آراستہ بستروں سے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اچھی طرح پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھا لیے جائیں، پھر جو ہے میں اپنے زیورات اکٹھے کر لوں گا خزانے سے۔ یہاں سوچ کر اس نے 2 گھنٹے کھانے میں گزار دیے۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ 4 گھنٹے ابھی باقی ہیں، کیوں نہ میں جو ہوں وہ یہاں نرم ملائم بستروں پر، اس ریشمی بستروں پر آرام کر لوں، پھر کہاں مجھے ایسے بستر نصیب ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ آرام کرنے کے لیے ان بستروں پر سو گیا۔
ایسی غفلت کی نیند سویا، ایسی غفلت کی نیند سویا کہ بچے ہوئے 4 گھنٹے بھی اس کے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور 2 گھنٹے تو وہ گزار ہی چکا تھا کھانے پینے میں۔ اتنے میں جو ہے وہ کسی نے کہا، اے احمق مچھیرے، اٹھ جا، تجھے دیے ہوئے 6 گھنٹے ختم ہو چکے ہیں۔ مچھیرے نے حیرت سے کہا، جناب عالی وہ کیسے؟ تو اس پر والی شہر نے کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اٹھ اور اب یہاں سے نکل جا احمق مچھیرے۔ مچھیرا رونے لگا کہ تھوڑا وقت اور دے دیں، تو اس پر والی شہر نے کہا، اے احمق تجھے 6 گھنٹے دیے گئے اور اس پر تو نے جو ہے وہ خزانے میں سے کچھ نہ لیا اور اب کہتا ہے کہ مجھے اور وقت دے دے، نکل جا یہاں سے۔ تو ادھر سے باہر نکل کے جاتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتا، خوب زیورات سے جو ہے وہ مزین بیچ کر جتنے تجھے ملتے تو نرم سے نرم بستر اور اعلیٰ سے اعلیٰ بستر خرید سکتا تھا، لیکن اے احمق تو نے سونے میں وقت گزار دیا۔ شیرا پھر رونے لگا کہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، اور دے دو۔ اس پر جو ہے والی شہر کے درباریوں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو پیارے دوستو، اس کے اندر ایک بہت بڑی درس عبرت ملتی ہے۔ کہیں ہم بھی جو ہے وہ غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی والے کام کر کے اس دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قصہ تو ختم ہی تھا، ہمارے لیے بھی لمحہ فکر ہے کہ ہم اس دنیا کے کنویں میں کہیں غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے، ہم بھی اس مچھیرے کی طرح کہیں غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے اس دنیا کی۔ تو پیارے دوستو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے اور ہم خود اپنے اعمالوں سے اسے برباد کر دیتے ہیں۔ ارے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔